درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی اللہم بارک علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات چل رہی تھی. خاص زکوٰۃ کی شکل میں آپ خرچ کریں یا صدقات کی شکل میں ہو یا حج کرنے آپ چلے جائیں یا عمرہ کرنے چلے جائیں، کسی غریب کی ضرورت پوری کر دیں، کسی پڑوسی کی ضرورت پوری کر دیں، کسی رشتہ دار کی ضرورت پوری کر دیں. یہ جتنی ضروریات ہیں اور محتاج قسم کے لوگ موجود ہیں، ان میں سے کسی کی بھی کوئی ضرورت آپ نے پوری کر دی تو یہ سمجھا جاوے گا کہ آپ نے اپنے پیسے کو اللہ کے راستے میں لگا دیا. خرچ کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے فوائد شمار کر آئے ہیں، اور مال کو روک کر رکھنے کے بہت سارے نقصانات بھی اسی دنیا کے اندر ہیں. اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. ایک کسان اپنی زمین میں ایک دانہ ڈالتا ہے، اس دانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 7 بالیاں اگاتے ہیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے دے دیتے ہیں. تو ایک دانے سے کتنے ہو گئے؟ 700 دانے ہو گئے. اللہ نے خرچ کرنے والوں کی یہ مثال بیان کی ہے کہ ایک کے برابر 700 آپ کو فائدے میں دیے جائیں گے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور بڑھ سکتا ہے. 700 تو ملے گا ہی ملے گا اگر آپ کی نیت درست ہو، اخلاص کے ساتھ آپ نے کام کیا، تو پھر اخلاص کے اندر جتنی طاقت اور قوت ہوئے گی اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ بڑھاتا چلا جائے گا. یہ کوئی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. واللہ واسع علیم، بہت وسعت والا ہے اور جاننے والا بھی ہے کہ ہمارا اور آپ کا خرچ کرنا کس ارادے سے ہو رہا ہے. اس مثال کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. دانے کی مثال، پھر کسان کی مثال، پھر زمین کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. ایک دانے کے اندر اگانے کی صلاحیت ہوتی ہے اور کسی دانے کے اندر اگانے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے. ایک دانے سے 700 دانے جبھی حاصل ہویں گے جبکہ دانہ کے اندر اگانے کی صلاحیت موجود. ایسے ہی اس دانے کو ایسی جگہ میں ڈالا گیا ہو کہ اس زمین کے اندر بھی اگانے کی صلاحیت ہو. پھر جس کسان نے اس دانے کو اپنی کھیتی کے اندر ڈالا ہے وہ کسان بھی کھیتی کی پوری جانکاری رکھتا ہو،
کب پانی کی ضرورت ہے، آج کے زمانے میں کب کھاد کی ضرورت ہے، کس چیز سے کب حفاظت کی ضرورت ہے، ساری معلومات اس کسان کے پاس ہونی چاہیے۔ ایسے ہی اللہ کے راستے میں جب آپ مال خرچ کریں گے، یہ تینوں شرطیں لگیں گی۔ نمبر 1، وہ مال حلال ہو۔ اگر آپ نے حرام مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس پر کوئی ثواب نہیں۔ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت، میرے پاس اس وقت کے پیسے، جس وقت کی شراب کی تجارت حرام نہیں تھی، بہت سارے ہیں، کیا میں ان پیسوں کو اللہ کے راستے میں لگا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پیسے سے جہاد کرو گے یا ایسی حج کرو گے، وہ پیسہ یا اور کوئی دینی کام کرو گے، پتھر مچھر کے پر کے برابر بھی وہ ثواب نہیں رکھے۔ تو جس مال کو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، چاہے زکوٰۃ کی شکل میں ہو، صدقات کی شکل میں ہو، کسی کی کوئی ضرورت پوری کر رہے ہو، نمبر 1، اس مال کا حلال ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، آپ وہ مال کسے دے رہے ہیں؟ جسے ضرورت ہو آپ اسے دیں، تب جو ہے کہا جاوے گا کہ آپ نے صحیح جگہ پر اس مال کو خرچ کیا۔ نمبر 3، آپ کے اندر اخلاص اور نیت درست ہونی چاہیے کہ ہم یہ خرچ کر رہے ہیں، اس کا واحد مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے اور اس کی خوشنودی ہے، تب جا کر 1 کے برابر 700 آپ کو ملیں گے۔ اور اگر ان تینوں چیزوں میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی ہوئی تو وہ 700 ملنے والے آپ کو نہیں ہیں۔ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، 2 شرطیں اور لگائی گئی ہیں۔ آپ خرچ کر کے کسی پر احسان نہ جتلائیں، ولا اذى، اور نہ ہی اس شخص کو آپ تکلیف دیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موقع آتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ دیکھ رہے ہو، وہ جتنا اس کا بنا ہوا یا جیسے تیسے یہ چل رہا ہے، یہ سب میرا دیا ہوا ہے، ختم ہو گئی کہانی۔ ولا اذى، ذلیل سمجھ کر، خار سمجھ کر، اسے چھوٹا سمجھ کر، کمزور سمجھ کر اسے نہ دیں۔ یہ تو تکلیف دینا ہوا کہ ذلیل آدمی ہے، دے دو اسے، مانگنے کی اسے عادت ہے، اسے دے دو۔ اللہ نے فرمایا منّا ولا اذى، نہ آپ تکلیف دیں اسے اور نہ ہی آپ احسان جتلائیں۔ یہ 5 شرطیں لگیں گی، تب جا کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کچھ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر 5 شرطوں میں سے کوئی ایک بھی شرط غائب ہو گئی تو پھر کوئی فائدہ اس سے ہونے والا نہیں ہے۔ تیسری پاری کی آیت میں ایک مضمون یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جس شخص نے خرچ کرنے میں ریاکاری ظاہر کیا، دکھلاوا، اس کی ایک مثال دی ہے کہ پتھر پر کچھ مٹی جم جائے، وہاں آپ دانہ ڈالیں، اگے، پھر ایک بارش آوے گی تو کیا ہوئے گا؟ سب کو بہا کر لے کر چلا جائے گا۔ یہی حال ریاکاری کے ساتھ خرچ کرنے کا ہے۔ کوئی اس کی ثبات نہیں، کوئی اس کا قرار نہیں، کوئی اس کا نفع نہیں، کب ڈوب جائے گا، کب کیا ہوگا۔
یہ جتنی شرطیں آپ کے سامنے آئیں، اگر ان شرطوں میں سے کوئی بھی ایک شرط فوت ہو گئی، اس کی بھی ایک مثال قرآن کریم نے ذکر کی۔ ایک باغیچہ ایسا ہو، کافی عمر دراز بڈھے شخص نے اس باغیچہ کو کامیاب بنایا، اس کے بال بچے بھی ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اب جب پھل توڑنے کی باری آئی، اس باغیچے سے فائدہ حاصل کرنے کی باری آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عذاب کو بھیج دیا، سارا باغیچہ تہس نہس ہو گیا۔ آپ غور کریں، وہ شخص بڈھا تھا، جوان بھی نہیں تھا کہ ہمت کر کے پھر دوسری مرتبہ باغیچے میں کوشش کرے۔ وہ شخص اکیلے نہیں تھا، اس کے بال بچے بھی تھے۔ اکیلے رہتا ہو سکتا تھا کہ اپنی زندگی کاٹ لیتا ادھر ادھر سے، لیکن اس کے بال بچے بھی ہیں۔ بال بچے بھی بڑے بڑے نہیں ہیں کہ وہ خود سے کچھ کر لیں، بلکہ چھوٹے چھوٹے ہیں۔ کتنی محتاجگی کا سامنا اسے کرنا ہوگا جبکہ اس کا باغ جل گیا ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ یہی مثال ہے، اگر ان شرطوں میں سے کوئی بھی ایک شرط غائب ہو گئی تو آپ بالکل ویسے ہی لٹ جائیں گے جس طریقے پر اس بڈھے شخص کو لٹا دیا گیا۔ اللہ کے راستے میں نہ دینے والوں کا حال، اپنے مالوں کو روک لینا، خرچ نہ کرنا، گن گن کر رکھنا، دوسرے پر فخر ظاہر کرنا، اپنے آگے جتنے لوگ ہیں سب کو حقیر اور ذلیل سمجھنا۔ اللہ نے 29ویں پارے کے اندر ایک واقعہ بیان کیا ہے یمن کا۔ بڑا ہی ایک نیک شخص گزرا ہے، کھیتیاں بھی تھیں اور پھل فروٹ کے باغیچے بھی تھے۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب پھل توڑنے کا وقت آتا تھا، کھیتیاں کاٹنے کا وقت آتا تھا، غریبوں میں جا کر اعلان کر دیا کرتا تھا فلاں دن پھل توڑے جاویں گے، فلاں دن کھیتیاں کاٹی جاویں گی، سب کھیت میں پہنچ جاؤ۔ جتنے غریب تھے سب پہنچ جاتے تھے۔ پھل توڑتے ہوئے جو بھی گر گیا زمین پر یا جو بھی بچ گیا درخت پر، وہ سب غریبوں کا ہو گیا۔ کھیتیاں کاٹتے ہوئے جو بھی کھیتی بچ گئی، بس سب وہ غریبوں کا ہو گیا۔ غریب لوگ بہت خوش رہتے ہیں۔ اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ 3 بیٹے تھے، تینوں نے کھیتی کو اور باغیچے کو سنبھال لیا۔ اب ہوا کیا، کھیتیاں پک کر جب تیار ہو گئیں، پھل وغیرہ پک کر جب توڑنے کے لائق ہو گئے، ان تینوں نے کہا کہ باپ پاگل تھا جو غریبوں کو دیا کرتا تھا، ہم لوگ یہ عہد کریں کہ اب غریبوں کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ ہم توڑیں گے، صبح سویرے ہی توڑ لیں گے تاکہ غریبوں کو کوئی خبر بھی نہ ہو۔ رات میں مشورہ ہوا، صبح ہر ایک نے دوسرے کو آواز دیا کہ جلدی چلو، آہستہ آہستہ قدم رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ غریبوں کو خبر ہو جائے اور وہ کھیتیوں تک پہنچ جائیں۔ یہ تینوں آہستہ آہستہ اپنی کھیتی کی طرف اور اپنے باغیچے کی طرف گئے۔ چلتے چلے گئے، باغیچہ اور کھیتی ملی ہی نہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ شاید کہ ہم راستہ بھٹک چکے ہیں۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، بیچ والے نے کہا کہ راستہ نہیں بھٹکے ہو، راستہ تو وہی ہے، دیکھ لو آثار اور علامت کو، کیسے جانا ہوتا ہے اور کیسے جا رہے ہیں، بالکل وہی راستہ ہے۔ اللہ نے کیا کیا،
ایک آفت بھیجی، پورے باغیچے کو اور پوری کھیتی کو بالکل ہی اجاڑ کر رکھ دیا، ختم، جل کر راکھ۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ بیچ والے نے کہا کہ غلطی ہم لوگوں کی ہے، راستے نہیں بھٹکے۔ ہم لوگوں نے جس وقت توڑنے کی قسم کھائی تھی، وَلَا يَسْتَثْنُونَ، غریبوں اور فقیروں کے لیے کچھ نکالا نہیں تھا، ہم لوگوں نے تو یہ طے کر لیا کہ ان غریبوں اور فقیروں کو کچھ دینا نہیں ہے۔ صبح سویرے چلیں گے، کسی غریب کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور سارے پھل اور ساری کھیتی کاٹ کر لاویں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کام پسند نہیں آیا، سارا باغیچہ اور ساری کھیتی کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ مال کو روک کر رکھنے کی یہ مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کب کیا کر دے گا، کس آفت کو بھیج دے گا، کس پریشانی کو بھیج دے گا، آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ کیا سے کیا ہو گیا۔ ان لوگوں نے توبہ کی کہ اب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت ملی کہ توبہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر باغیچے کو ایسا ہرا بھرا کر دیا کہ ایک ایک انگور کا خوشہ ایک ایک کھچر پر لادا جاتا تھا۔ اتنے بڑے بڑے خوشے ہوتے تھے اور اتنا بڑا باغیچہ تھا۔ ہم اور آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ مالوں کو بچا کر اپنا کچھ کام کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب دیکھ رہا۔ اگر ان مالوں میں ہم نے غریبوں کا حق نہیں سمجھا، مدرسے والوں کا حق نہیں سمجھا، ضرورت مندوں کا حق نہیں سمجھا، تو اس مال کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم صحیح طریقے پر اس مال کو استعمال کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ سونے کو جمع کر کے رکھتے ہیں، چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، سونے اور چاندی سے مراد صرف زیورات نہیں بلکہ مال و دولت جس قسم کے بھی، پیسے کی شکل میں ہو یا اور کسی بھی شکل میں ہو، اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اسے جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ کیا دردناک عذاب ہے؟ 10ویں پارے کے اندر اسے بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے مالوں کو جمع کر کے تپائے گا، آگ پر گرم کرے گا، انگارے پر اسے گرم کرے گا، اور سب سے پہلے اس مالدار کو جس نے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ نہیں کیا، پیسے رہنے کے باوجود، اس کی پیشانی کو داغ دے گا۔ دوسرے نمبر پر اس کے پہلو کو داغ دے گا۔ تیسرے نمبر پر اس کی پشت کو، پیٹھ کو داغ دے گا۔ مفسرین نے اس کی وجہ بھی لکھی ہے کہ یہ 3 جگہوں پر روپے پیسے کو جلا کر داغ دینا اس کی ایک مستقل وجہ ہے۔ جب غریب فقیر اس کے پاس جاتے تھے، جب مدرسے والے، مسجد والے اس سے جب رابطہ کرتے تھے، تو جیسی ہی اس کی نظر پڑتی تھی کہ پیسے لینے والے آ گئے، سب سے پہلے اپنی پیشانی کو سکوڑتا تھا کہ یہ کہاں سے آ گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ پہلے نمبر پر اس کی پیشانی داغ دی جائے۔ پیشانی سکوڑنے کے بعد بھی اگر وہ نہیں گیا لینے والا، تو اپنے چہرے کو پھیر لیتا ہے۔ چہرے کو پھیر لینے کے بعد
پہلو مانگنے والے کے سامنے پڑ جائے گا. اللہ نے فرمایا کہ دوسرے نمبر پر اس کے پہلو کو داغ دیا جائے گا. اس کے بعد بھی اگر نہیں گیا تو وہ کرتا کیا ہے مالدار؟ چہرہ اپنے گھر کی طرف کرتا ہے اور پشت مانگنے والے کی طرف کرتا ہے اور گھر واپس چلا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ تیسرے نمبر پر اس کی پشت کو داغ دیا جائے گا. یہ اس کی سزا ہوگی. عجیب و غریب بات ہے. ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ گھر کا ایک آدمی تو یوں سمجھتا ہے کہ اگر ہمارے پاس زیورات ہے یا ہمارے پاس پیسے ہیں تو اگر زکوٰۃ اسے نکالنی ہوتی ہے یا اللہ کے راستے میں اسے کچھ دینا ہی ہوتا ہے تو اپنے پیسوں کے اندر اگر بہت زیادہ دیندار ہے تو غریبوں کا حق تو سمجھتا ہے. لیکن گھر کی عورتوں کے پاس بھی زیورات ہیں, ان کے پاس بھی گہنے ہیں, سونے چاندی تو انہی کے پاس ہیں, وہ اپنے سونے چاندی کے اندر کوئی غریبوں کا حق نہیں سمجھتے. اللہ نے یہ حکم جس طریقے پر مردوں کو دیا ہے یہی حکم عورتوں کے لیے ہے کہ اگر ان زیورات کے اندر غریبوں کا حق نہیں آیا تو ان زیورات کو بھی تپا کر عورتوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا. مرد سمجھتا ہے کہ ہم کما رہے ہیں, ہمارے اوپر تو حق بنتا ہے خرچ کر. نہیں, سونے چاندی یہ مستقل مال ہے. آپ چاہے اسے تجارت میں لگائیں یا نہ لگائیں, اپنے بکسے کے اندر بند کر کے رکھیں, پیٹی کے اندر بند کر کے رکھیں. سال گزرے گا اس پر زکوٰۃ آوے گی چاہے آپ جیسے نکالیں. بہت آسانی سے لوگ کہہ کر نکل لیتے ہیں کہ سونے چاندی کے علاوہ تو پیسے ہیں ہی نہیں تو زکوٰۃ کیسے نکالی جائے. ہمارے فقہاء نے پوچھا کہ آپ کی خوراک کہاں سے چل رہی ہے؟ صبح سے شام تک آپ ناشتہ کر رہے ہیں, آپ کھانا کھا رہے ہیں, دوسری ضروریات پوری کر رہے ہیں, پیسے نہیں ہیں تو یہ سب چل کیسے رہا؟ جس طریقے پر یہ سب چل رہا ہے اسی طریقے پر ان زیورات سے زکوٰۃ بھی آپ کو نکالنی پڑے گی. پیسے کا انتظام نہیں ہے, زیورات کو بیچ کر آپ زکوٰۃ نکالیں, آپ کی زکوٰۃ رائگاں نہیں جانی چاہیے. اثر قربانی پر بھی پڑتا ہے. مرد لوگ اپنی طرف سے قربانی کر ڈالتے ہیں لیکن عورتیں سمجھتی ہیں کہ میرے پاس تو پیسہ ہے ہی نہیں, میں قربانی کیوں کروں. حالانکہ اتنا زیور ان کے پاس رہتا ہے, سونے چاندی کی شکل میں مال رہتا ہے کہ وہ قربانی ان پر واجب ہو جائے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کر پاتی. فقہاء نے لکھا ہے کہ جتنے سال سے وہ قربانی نہیں کر رہی ہے ان سارے سال کے صدقات بکرے کی شکل میں دینا پڑے گا اور ہر سال ان پر قربانی بھی واجب ہوے گی. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ چاہے آپ زکوٰۃ ادا کریں, صدقات ادا کریں, حج کریں, عمرہ کریں, نیکی کے جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ذرائع ہیں, آپ سب کچھ کریں. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ, جو کچھ آپ اپنے لیے آگے بڑھائیں گے خیر میں سے, تجدوہ عند اللہ, اسے اللہ کے پاس پائیں گے. آپ کا مال اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ کرا کر اس کا اپنا کوئی فائدہ نہیں نظر آ رہا, سارا کا سارا فائدہ آپ کو لوٹنے والا ہے. آپ یقین مانیے کہ وہ دنیا جہاں آپ لوٹ کر جانے والے ہیں, جو دوسری دنیا ہوے گی, کوئی چیز کام آپ کا نہیں آوے گی. صرف اور صرف وہی کام آوے گا جو آپ نے نیکی کا کام اس دنیا کے اندر انجام دیا ہے. غریبوں پر کچھ آپ نے خرچ کیے ہیں, زکوٰۃ آپ نے نکالی ہے, صدقات دیے ہیں, حج کیے ہیں, عمرہ کیے ہیں, یہی سارا وہاں کام آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ, کوئی کام نہیں آوے. قرآن پاک صاف بتا رہا ہے, والدین اپنے بیٹوں سے بھاگیں گے, بیٹے اپنے والدین سے بھاگیں گے, بہنیں اپنے بھائی سے بھاگیں گی, اور آپ جس کو اپنا قریب سمجھتے ہیں, قرآن کریم نے یہاں تک بیان کر دیا ہے کہ اپنی زندگی میں ایک شخص اپنی بیوی کو بہت قریب سمجھتا ہے لیکن بیوی بھی اور شوہر بھی بیوی کا کام نہیں آئے.
وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو کچھ آپ مقدم کریں گے اپنے لیے خیر میں سے آپ اسے پاویں گے اللہ کے پاس۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے عملوں کو دیکھنے والا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ پتہ لگا رہا ہے۔ ہم اور آپ اپنے مالوں کو چھپا سکتے ہیں دوسروں سے، اپنی مالداری کو ظاہر نہیں ہونے دیں گے، واقعتاً ہم ایسا کر سکتے ہیں، اپنی حیثیت کا پتہ نہیں چلنے دیں گے، یہ سب بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن اپنے مال کو اور اپنی حیثیت کو جس ذات نے مال دیا ہے ہم اس سے نہیں چھپا سکتے۔ وہ ہماری حیثیت کو جانتا ہے، بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم جو مالدار ہیں اس مال میں غریبوں کا حق ہے یا نہیں، اور اگر حق ہے تو آپ نے نکالا یا نہیں۔ ہم لوگوں سے جھوٹ بول سکتے ہیں کہ میں نے نکال دیا اپنے حقوق کو، لوگوں سے ایسا کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ پھر اگر ہم نے نکال دیا تو وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ نکالنے میں آپ نے کتنا اخلاص سے کام لیا، کتنی نیک نیتی سے آپ نے کام لیا، اور کتنی اچھائی سے آپ نے کام لیا، اور کتنی ریاکاری آپ نے کی، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھنے والا۔ کچھ مسئلے بھی تھے، یہ جو میلاد النبی کے موقع پر لوگ جلوس میں نکلتے ہیں، تو جلوس میں نکلنا فقہاء نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ یہ غیروں کا طریقہ رہا، من تشبہ بقوم فہو من، جس کسی نے غیر کے طریقے کو اختیار کیا، غیر کی مشابہت اختیار کی، وہ گویا کہ غیروں میں سے ہو گیا۔ اس لیے جلوس میں نکل کر خوشی منانے کو فقہاء نے ناجائز قرار دیا۔ اور ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نبی کی پیدائش کے دن لوگوں کے درمیان شاید روزہ رکھنے کا رواج ہے، تو یہ روزہ رکھنا نہ تو صحابہ کے زمانے میں تھا، نہ ہی تابعین کے زمانے میں تھا، نہ ہی تبع تابعین کے زمانے میں تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی طے نہیں ہو پا رہا ہے کہ نبی کی پیدائش 12 کو ہے یا 8 کو ہے یا 9 کو ہے۔ مشہور ہم لوگوں کے درمیان 12 کو ہے، حالانکہ راجح قول 8 کا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ پوچھا گیا تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ مؤذن تکبیر شروع کرتا ہے تو وہ شروع ہی میں نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح پر مؤذن جب پہنچتا ہے تب لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ فقہاء نے کہا کہ نہیں، نماز کے اندر چونکہ صفیں سیدھی کر لینی ہے، امام کی نیت سے پہلے، اللہ اکبر کہنے سے پہلے اگر آپ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت کھڑے ہوں گے تو ممکن ہے کہ اللہ اکبر جس وقت امام کہے اس وقت آپ صحیح طریقے پر صف میں نہیں کھڑا ہو پائیں گے۔ اس لیے آپ کے لیے مناسب یہ ہوئے گا کہ شروع ہی میں جیسے ہی مؤذن شروع کرے تکبیر آپ صف میں کھڑے ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی لوگ دیکھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے آ رہے ہیں نماز کے لیے، تو جس صف سے گزرتے تھے وہ صف کھڑی ہو جاتی ہے نماز کے لیے، اور اگر بیٹھے ہوں صف میں، وہاں سے جب مصلی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھیں تو جیسی تکبیر کی آواز آئی ویسی لوگ کھڑے ہو گئے، یا اگر سامنے سے آ رہے ہوں تو جیسی لوگوں کی نظر پڑتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ چونکہ مسارعت یعنی نماز کی طرف جلدی کرنا یہ اسی وقت ہوئے گا جب کہ تکبیر کہتے ہوئے آپ کھڑے ہو جائیں، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا انتظار نہ کریں۔ سبحان اللہ۔